آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم پاکستان ڈیمالشنگ موومنٹ بنا ہوا ہے، اور یہ پاکستان ڈیمالشنگ موومنٹ وہ ہے کہ جس کے قائدین وہ سیاسی مرغیاں ہیں جو کڑ کڑ پاکستان میں کرتی ہیں اور انڈے جا کے لندن میں دیتی ہیں۔ سیاست پاکستان میں کرتی ہیں اور اس سیاست کے ذریعے سے جو کمائی کرتی ہیں، اس سے جائیدادیں اور پراپرٹیز وہ لندن میں اور باہر کی دنیا میں کرتی ہیں۔ وہ پی ڈی ایم آج کل جو ہے وہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی سرپرستی میں اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے، چھپانے کے لیے، بظاہراً جمہوریت کو سامنے رکھ کے، بظاہراً پارلیمانی سسٹم کو سامنے رکھ کے تحریک چلا رہی ہیں، لیکن اس تحریک میں بڑی دلچسپ کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ نواز شریف صاحب کے جو اپنی طرف سے نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حقیقت میں اقبال منڈیلا ہیں، وہ باہر بیٹھ کے پوری پاکستان کی عوام کو اور اپنی سیاسی جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے انہیں اور اپنے ورکرز کو یہ تعلیم و تربیت دے رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں، آپ ماریں کھائیں، آپ جیل میں جائیں، آپ لاٹھیاں کھائیں، آپ سینوں پہ زخموں کے پھول سجائیں، لیکن خود پیزے کھائیں، خود جناب ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی کھائیں لندن میں، خود برگر کھائیں، خود جناب ہائیڈ پارک کے اندر جناب چہل قدمی کریں، خود اپنا بیٹا حسین نواز، حسن نواز، علی عمران، علی ڈار، اسحاق ڈار، سلمان شہباز، سارے کے سارے باہر مفروری کی حالت میں موج میلہ کریں، اور غریب کا بچہ آپ کی کرپشن کو بچانے کے لیے گولیاں کھائے۔ ایک تو یہ تلقین دے رہے ہیں۔ دوسرا، کل جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے، سابق وزیر اعظم ہیں، بڑے پرانے لیڈر ہیں، کئی دفعہ ایم این اے منتخب ہوئے، پتہ نہیں میں حیران ہوں کہ عقل گٹوں میں ہیں، کل تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں ورکرز کو کہ سب سے پہلی گولی آپ نے کھانی ہے، سب سے پہلی لاٹھی آپ نے کھانی ہے، سب سے پہلا پتھر آپ نے کھانا ہے، سب سے پہلا پتھر آپ نے مارنا ہے۔ تو تسی جناب موج کرنی ہے، تسی جناب منی لانڈرنگ کرنی ہے، تسی جناب لٹ مار کرنی ہے، تسی جناب اپنے پتر عبداللہ عباسی دے نال مل کے کھربوں ڈالر دی جناب لوٹ مار کرنی ہے، تسی جناب پاکستان کو حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مذاق لوٹنا ہے۔ میں حیران ہوں، میری ساری زندگی سیاسی ورکرشپ میں گزری ہے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، جیلیں کاٹی، مارے کھائیں، جھوٹے سچے، 302، 307 ہر قسم کے کاٹے اس پیپلز پارٹی نون لیگ کے پچھلے 40 سال کے ادوار میں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ دنیا کا منافق ترین بھی سیاستدان اور لیڈر ہو، بزدل ترین بھی سیاستدان اور لیڈر ہو، جب وہ میڈیا کے سامنے اور پبلک کے سامنے اور اپنے ورکر کے سامنے تقریر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے پہلی گولی میں کھاؤں گا، پہلا تیر میں کھاؤں گا، پہلا پتھر میں کھاؤں گا، پہلا آنسو گیس کا شیل میں جھیلوں گا، پہلا جناب اٹیک میں کروں گا۔ یہ وکھرے قسم کے پالیٹیشین میں نے دیکھے ہیں جی، ماں صدقے جائے تو پیو واری جائے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، تم نے کھانی ہے ماریں، ورکرز کو کہتے ہیں تم نے کھانے ہیں پتھر، تم نے جھیلنی ہے جیلیں، تم نے کھانی ہے گولیاں، ہم نے نہیں کھانی، ہم نے لوٹ مار کرنی ہے، ہم الیٹ کلاس ہیں، ہم نے منی لانڈرنگ کرنی ہے، ہم نے جناب ٹی ٹیز کے اوپر جناب مبنی کھربوں ڈالر کی کرپشن کرنی ہے، ہم نے جعلی اکاؤنٹس کے اوپر مبنی جناب کرپشن کرنی ہے، ہم نے اقربا پروری کی جناب سیاست کرنی ہے، ہم نے بما اہل و عیال اس ملک کو لوٹنا ہے۔ تو یہ جو کلچر سامنے آیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ان کی تحریک کا آدھا جنازہ تو لاہور کے پہلے جلسے سے نکل گیا تھا، حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے کے مذاق، وہ لاہور شہر، وہ لاہور ضلع، وہ لاہور ڈویژن اور گجرانوالہ ڈویژن جس کا 95% مینڈیٹ ایم این اے ایم پی اے سینٹرز نون لیگ کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود 250 سے زائد بندہ نہیں اکٹھا کر سکے۔ ایک تو ان کا پہلا جلسے نے ہی ان کی کمر توڑ دی، لیکن اس کے بعد یہ جو سٹینس آج کل انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ورکر کو کہتے ہیں تم مارے کھاؤ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور خصوصاً نون لیگ کا ورکر عہدیدار اتنا سادہ نہیں ہے، روٹی کو چوچی نہیں کہتا کہ وہ یہ کہے کہ جناب ڈالر آپ کھاؤ مارے ہم کھائیں، یورو آپ کھاؤ گولیاں ہم کھائیں، درم آپ کھاؤ اور لاٹھیاں ہم کھائیں، دینار آپ کھاؤ اور جناب مار ہم کھائیں۔ یہ کم از کم
21वीं सदी का जनाब नून लीग का वर्कर है। वो पुराना दौर लद गया जनाब, जब खलील मियाँ फाख्ताएँ उड़ाया करते थे, सादा दौर था, ठीक है ना जी। अब जनाब बड़ा तेज दौर है, लोग देखते हैं, लोग कहते हैं पहले जनाब आप आए, आप आके अपना किरदार अदा करें। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, आज मैं आपके सामने इंकिशाफ कर रहा हूँ, जो पहले तकरीबन हो चुका है, लेकिन ज़रा अपने स्टाइल में आपके सामने रख दूँ। सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने अपनी आखिरी पत्ता भी खेल लिया, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया, उनसे कहा जी मेरी मदद करें। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने कोरा जवाब दे दिया है, कोरा जवाब, टके आने का जवाब जिसको कहते हैं ना। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, ये पाकिस्तान की अदालत के मामलात हैं, ये पाकिस्तान के कानूनी मामलात हैं, ये पाकिस्तान के आईनी मामलात हैं। और ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है रीजन के अंदर अमन व अमान के लिए, तालिबान के साथ, अफगान तालिबान के साथ अमन माहिदों के हवाले से पाकिस्तान का, पाक अफवाज का, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बेहतरीन किस्म का जो है वो किरदार है। इन हालात के अंदर कम अज़ कम वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि इसमें वो कोई पाकिस्तान के इंटरनल मामलात के अंदर किसी किस्म का कोई बैठे हैं। हालांकि अगर वो अमेरिका के पास जाने के बजाय वो अल्लाह पाक के पास जाते ना, वो जाते जाके खाना काबा, वो जाते जाके मस्जिद नबवी, वहाँ जाके गिड़गिड़ाते, रोते, तौबा तायब करते, जितनी करप्शन, जितनी बदयांती, जितनी टकेमारी, जितनी लूटमार, जितनी मुल्क और कौम के मफादात से बेवफाई, जितना मुल्क दुश्मन ताकतों के हाथों में खेल के मुल्क दुश्मन ताकतों के मफादात को परवान चढ़ाने के हवाले से किरदार अदा किया, उसके हवाले से तौबा तायब करते तो शायद अल्लाह पाक इनकी कोई आवाज़ सुन लेता। लेकिन इन्होंने उधर जाना क्यों गवारा नहीं किया? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने 99 से लेके 2000 से लेके 2007 तक 7 साल पूरी पाकिस्तानी कौम और दुनिया के सामने मस्जिद नबवी में बैठ के झूठ बोले हैं, खाना काबा में बैठ के झूठ बोले हैं कि हमने तो कोई मुआहिदा नहीं किया था परवेज़ मुशर्रफ से, कसमें खाते थे। और मैं आज इस मीडिया के ज़रिए से पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखूँगा, मैं खुद एक बहुत ही गुनाहगार, खताकार से आकार मुसलमान हूँ। दुनिया का सबसे गुनाहगार तरीन भी मुसलमान होगा, खाना काबा और मस्जिद नबी में बैठ के कम अज़ कम झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन ये वो माफूकुल फितरत हस्तियाँ हैं इस पाकिस्तान की, इस दुनिया की, ये वो झूठों के आईजी हैं कि जिन्होंने नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह खाना काबा के अंदर बैठ के जब वो इंटरव्यू लेता था ना सहाफ़ी कि सर वो आप तो परवेज़ मुशर्रफ से मुआहिदा करके बाहर के हैं, तो बिल्कुल चिट्टा काला मुंह बना के जनाब हमने तो कोई मुआहिदा नहीं किया। और फिर सारी दुनिया के सामने 2008 में जब साद अल हरारी और सुल्तान मकरन आए, उन्होंने मुआहिदा दिखाया तो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मजाक सारों को कहते नहीं वो 10 साल का नहीं, वो 5 साल का था। तो ये वो लोग हैं, ये किस तरह अल्लाह के पास जाके गिड़गिड़ाएंगे? तो मैं एक मिनट बात कंप्लीट होने दें। इसके बाद अगली चीज़, शहबाज शरीफ के मामलात आपके सामने आ गए। पिछले आप कई दिनों से नैब की जो है वो कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से आप नैब की रिपोर्ट्स देख रहे हैं। टीटीज़ के हवाले से हमने पीटी मास्टर सुना था सरकारी हाई स्कूलों में, ये टीटी मास्टर पहले देखे हमने, और इतने बड़े टीटी मास्टर हैं ये कि खरबों रुपए की टीटियाँ असली और जाली जनाब ये इनके ख़ानदान में पिछले 15 सालों में आ रही हैं, जा रही हैं। ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं है जिसको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए टीटीज़ के ज़रिए से नहीं आए। और उसके हवाले से मुश्ताक चीनी ने, उसके हवाले से शराफत मसीह ने, उसके हवाले से निसार गिल ने, उसके हवाले से मसरूर अहमद ने, उसके हवाले से मंजूर पापड़ वाले ने, उसके हवाले से फलूदे वाले ने, उसके हवाले से छाबड़ी वाले ने, और उसके हवाले से रेडी वाले ने, और तकरीबन इनके जो नायब कासिद हैं उन्होंने एक एक चीज़ नायब के सामने खोल के रख दी है कि किस अंदाज से 15-15 हज़ार और 10-10 हज़ार की तनख्वाह पे काम करने वाले इनके मुलाजमों के अकाउंट्स में 10 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 1.5 अरब रुपया
وہ آتا تھا اور جاتا تھا. اس کے بعد یہ جو ڈھیلے کی اور آنے کی اور پائی کی جو یہ پہاڑا پڑتے ہیں 2 دونی 32 اور 4 دونی 36 کا, یہ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ پڑھنا چھوڑ دیں. اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد سوال و جواب ہوگا. کل وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی یہ بات رکھی, آج میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ پرامن طریقے سے تحریک چلائیں جناب, ویری گڈ ویری گڈ. یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ویری بیڈ ویری بیڈ. یہ پرامن طریقے سے احتجاجی تحریک چلائیں, ان کا استقبال ہوگا, ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا. یہ ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا لے کے عدالتی اداروں, ریاستی اداروں, جمہوری اداروں کے خلاف غیر قانونی اور آئینی حرکت کریں گے, اس کے خلاف ان سے سختی سے نپٹا جائے گا. احتجاجی تحریک سو بسم اللہ. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے, یہ احتجاجاً ریلیاں کریں, یہ احتجاجاً جلسے کریں, یہ احتجاجاً کھمبوں پہ چڑھیں, یہ احتجاجاً کھمبے کی تاروں پہ چڑھیں, یہ احتجاجاً سڑکوں پہ آئیں, یہ احتجاجاً درختوں پہ چڑھیں, یہ احتجاجاً کنٹینرز پہ چڑھیں, یا یہ احتجاجاً K2 کی پہاڑی پہ چڑھیں. نہ ان کو NRO ملے گا اور نہ ان کے قائدین کی جو کرپشن کے اوپر مبنی جو کیسز ہیں ان میں ریلیف نہیں ملے گا. اور پھر آل شریف کم از کم یہ سن لے کہ جو آل شریف اس وقت وہ سیاسی ڈنر سیٹ ہے جس کی پلیٹیں جو ہے وہ لندن میں اور چمچے پاکستان میں اس وقت, وہ یہ سن لیں کہ انہیں کم از کم مولانا نواز شریف بھٹو صاحب کے جو اس وقت PDM کے سربراہ بنے ہوئے ہیں مکس اچار پارٹی کے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا نواز شریف بھٹو صاحب کو استعمال کر کے وہ ریلیف لے لیں گے, وہ NRO لے لیں گے, وہ پریشرائز کر لیں گے پاکستان کے عدالتوں کو اور پاکستان کے جمہوری اداروں کو یا وزیر اعظم صاحب کو, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. قانون کے مطابق جو کیسز چل رہے ہیں, عدالتیں بھی آزاد ہیں اور نیب بھی آزاد ہے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ غریب آدمی کا بیانیہ لے کے چل رہی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, آپ کی طرف سے حکومت کی طرف سے کوئی اس سلسلہ میں اقدامات نہیں کیے جا رہے. افغان بارڈر اسی طرح سے کھلا ہوا ہے, سارے فوڈ آئٹم وہاں جا رہے ہیں, ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے, گندم پیس کے وہاں جا رہی ہے, یہاں پہ باہر سے آپ منگوا رہے ہیں. اس سلسلہ میں آپ بتائیے گا کہ کیا کر رہے ہیں آپ. دیکھیں, گندم کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ پنجاب نے پچھلے 10 سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 91% اپنے ٹارگٹ کا اچیو کیا ہے. سب سے زیادہ اچیومنٹ ہے ٹارگٹ کی, سب سے زیادہ پچھلے 10 سالوں کی. یہ آن ریکڈ بات کر رہا ہوں. پنجاب کے اندر ہم نے 42 لاکھ ٹن گندم جناب پریکیور کی, جو پچھلے 10 سالوں میں کبھی بھی اتنی گندم پریکیور نہیں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد پنجاب مسلسل اسلام آباد کو اور KPK کو اکاموڈیٹ کر رہا ہے. اس وقت جو آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, وہ میں اس ٹاپک میں نہیں لانا چاہتا تھا کہ لمبی ہو جائے گی پریس کانفرنس, لائٹ بھی چلی گئی ہے. لیکن آپ نے سوال پوچھا تو بتا دوں, جو آج سے 3 دن پہلے میں نے پریس کانفرنس میں کلیئر کیا تھا. اس وقت یہی پیپلز پارٹی ہے, یہی آپ کا PDM ہے جو مولانا نواز شریف بھٹو صاحب کی قیادت میں اس وقت بنا ہوا ہے. یہ ایک ڈرٹی پالیٹکس کر رہے ہیں. انہوں نے پچھلے سال بھی گندم کی 0% پریکیورمنٹ تھی سندھ میں, 0%. پاسکو نے 5 لاکھ ٹن گندم کا ان کا کوٹا رکھا تھا. جنوری کے مہینے تک اس سال کے, جب کرائسس بہت زیادہ سامنے آ گیا, اس وقت تک 0 انہوں نے پاسکو سے جانا کوئی کوٹا لیا تھا. اور آن دا فلور آف دا ہاؤس مراد علی شاہ صاحب نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہم نے ابھی تک کوئی کوٹا نہیں لیا, اور پھر 2 لاکھ ٹن انہوں نے بھاگم بھاگ لی. اس دفعہ بھی انہوں نے پریکیورمنٹ 12.5 لاکھ ٹن گندم کی کیا, لیکن ابھی تک انہوں نے فلور ملوں کو 1 دانہ گندم ریلیز نہیں کیا. ہم 7 جولائی سے پنجاب جو ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں, اور روزانہ 17,000 ٹن گندم جناب ہم ریلیز کر رہے ہیں روزانہ. اور اس وقت تک تقریباً 12-14 لاکھ ٹن گندم ریلیز ہو چکی ہے. ہم اپنا کردار پورا کر رہے ہیں, باقی اور بہت سے فیکٹر ہیں کہ جس کی وجہ سے. پہلی بات یہ ہے جی, میری ساری زندگی پالیٹکس میں گزری ہے. ہم نے بڑی ماریں کھائی ہیں ان کے ادوار کے اندر. ہم نے دیکھا ہے کہ اس ملک کو جس انداز سے انہوں نے لوٹا ہے, اور میں نے ایک لفظ یوز کیا کہ یہ کڑ پاکستان میں کرتے ہیں اور انڈا جا کے لندن میں دیتے ہیں. سیاسی مرغی نا, چلو کڑ پاکستان میں کرے, انڈا بھی جا کے پاکستان میں ہی دے نا. وہ حرام کی کمائی پاکستان میں لگائیں تو وہ ایک چھوٹی لیول کی جو ہے نا وہ ڈگری بنتی ہے کرپشن کی اور گناہ کی. یہ سپرلیٹو ڈگری ہولڈر ہے کہ کرپشن یہاں سے کرتے ہیں, عزتیں یہاں سے کماتے ہیں, سیاستیں یہاں کرتے ہیں, اور جو پیسہ کھربوں ڈالر کا اکٹھا کرتے ہیں
وہ لوٹ کے باہر لے کے جاتے ہیں. اور ایک اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے میں آپ کو بتاؤں جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, کوئی آپ کے لیے نئی بات نہیں ہے, جب یہ منی لانڈرنگ کھربوں ڈالر کی ہوتی ہے تو اس کے صلے میں پھر ہمارے کھاتے میں یہ مہنگائی, یہ جناب رسوائی اور یہ جتنی مارا ماری اکانومی کی جو ہے نا یہ اس کھاتے میں آتی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے بعد چلو اس کے بعد میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ تو آئے تھے لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے, آپ آئے تھے وہ مافیا کو ختم کرنے کے لیے, لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی یہ کی ہے کہ ہم ریجنل اخبارات کے مالکان بیٹھے ہیں یہاں پہ, آپ نے ریجنل اخبارات کے سرکاری کوٹا کو اے پی این ایس سی پی این ای کی ممبرشپ سے مجروح کر دیا ہے. یہ سب سراسر زیادتی ہے اور خلاف قانون بھی ہے اور ہمارے بنیادی حقوق کی تنقید بھی ہے. یہ تو آپ پھر ہم اس قانون کو نہیں مانتے. جواب دیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ ڈرامہ کر رہے ہیں, آپ بات کا تماشا بنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مافیا کو ختم کر دیا ہے. آپ نے خود بھیجا نواز شریف کے پاس, آپ نے ظلم کر رکھا ہے. آپ کون ہے میڈیا پالیسی بنانے والے, آپ کون ہے میڈیا پالیسی بنانے والے؟ ہمیں پتہ ہے ہم 30 سال سے مر گئے یہاں پہ, ہم 30 سال سے مر گئے ہیں, ہمارے اخبار چھپتے ہیں, ہمارے پاس ظلم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہ دیکھو وہ گر آپ کا ظلم ہوتا ہے, آپ مافیا کے ایجنٹ ہیں, آپ مافیا کے ایجنٹ ہیں. ایک اوور ٹیکسی کا بندہ سرکونوں میں حکومت کرتا ہے میڈیا میں. ایک منٹ بھائی, بولو بولو یار, میں سن رہا ہوں. ان کو بات کرنے دیں, ان کو بات کرنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, آرام سے بات کریں, کوئی مسئلہ نہیں, دل سے سنیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. چھپتے ہیں اور جتنے ممبر اے پی نے سے یہاں سے ایک اخبار ایسا ہے وہ چھپتے ہیں, وہ چھپتے بھی نہیں ہے. ہو گیا سوال, ہو گیا سوال, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, میں ہوں سیاسی کارکن. یہ جو آپ نے سٹائل رکھا ہوا ہے نا, ہمارا دل جلا ہوا ہے, ہم نے گولیاں کھائی ہیں, ہمارے کھائی ہوئے ہیں. آپ سیاسی کارکن کیا ہے, آپ تو بات کا تماشا کر رہے ہیں, ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ تو عمران صاحب کو لانے کے لیے لکھا ہے. گولی پھر آپ سیاسی کارکن, پیار محبت سے بات ہوگی. ہمارے ظلم ہوا, پوچھے ذرا سرکوتے والوں سے. پہلی بات یہ ہے, میں بتاتا ہوں, آپ ایک بات یہ ہے, جواب دے لو, جواب تو دینے دینا. کوئی نہ ہو, بات سنو آرام سے, پیار محبت سے بات کرتے, کوئی پیچھے ہے, آپ کی بات سنیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اے پی این ایس اور سی پی این ای کا اگر کوئی ممبر آپ کو نہیں بنائے گا تو اس اے پی این ایس اور سی پی این ای کے خلاف ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے جی, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وکلاء تنظیموں سے لے کے اور باقی انجینئرنگ کونسل سے لے کے تمام شعبوں کے اندر جو ریکٹیفائڈ اور ویریفائڈ جو ان کے ادارے ہوتے ہیں پرائیویٹ, پاکستان بار کونسل, پنجاب بار کونسل, اسلام ہائی کورٹ, صوبے کی, وفاق کی, ان سے سارے وکلاء رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو ابھی وقتی طور پہ یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی اور کچھ پرابلم اس میں آپ کو فیس ہوگا, لیکن مجھے جو شکایت آئی ہے, جو آپ کے کچھ صحافیوں نے بتایا کہ اے پی این ایس اور سی پی این ای والے ممبرشپ کے حوالے سے کسی سے زیادتی کریں گے تو اے پی این ایس اور سی پی این ای کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. باقی کوئی کسی قسم کا قدخن نہیں ہے. جو ریجنل اخبار بھی, اور دوسرا ہم نے نئی پریس ایڈورٹیزمنٹ پالیسی لے کر آئے ہیں, اس کے اندر وفاق سے جو ہے وہ ہم نے واپس لے لی ہے اے بی سی سرٹیفکیشن. وہ پنجاب کے اندر صوبہ جو ہے وہ کرے گا, اور آپ میں سے کسی کو اس چیز کی شکایت نہیں ہوگی کہ آپ میری سن لیں نا, ابھی پوری بات تو سن لیں نا. انشاءاللہ بنے گے, آپ بے غم رہے. اگر آپ کا ایک منٹ خاموش ہو جائے, باقیوں کو پوچھ رہا ہوں نا کوئی ٹکٹ سے. ہاں 40 سال میں سرگودا ڈویژن کا کوئی اخبار اے پی ایل میں بندی. یہ آن ریکارڈ کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیکٹری انفارمیشن بھی سن لیں, ڈی جی پی آر بھی سن لیں. ایک منٹ, اے پی این ایس اور سی پی این ای کے نمائندے بھی سن لیں اور لیڈرشپ بھی سن لیں. جو ریجنل اخبار ممبرشپ کے لیے اپلائی کرے گا اس کو فوری طور پہ, اگر آپ نے وہ ریکوائرمنٹ لیگل پوری کرتا ہوگا, کہ جو ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اگر آپ نے ممبر نہ بنایا
آپ کے خلاف انشاءاللہ ایکشن لیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور بھی ابا ہو گیا نا اس پہ ہاں جی اگلا جی سوال پوچھیں. سر ایک گزارش آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں بھائی جان میں نے بتا دیا نا آپ کو. آپ نے ایک میڈیا لسٹ جاری کی ہے جسے گورنمنٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اے بی سی سرٹیفکیشن اور سنیں اے پی سی سرٹیفکیشن نئی پریس ہمارے لاز آ رہے ہیں 5-6 دن بعد اور ساری دنیا سن رہی ہے دیکھ رہی ہے. صحافی آپس میں لگے ہوں اس طریقے سے نہیں سنیں. جو پی ٹی آئی کا ممبر ہوگا وہی پاکستان میں رہ سکتا ہے. پھر یہ بھی لے وفد بنا کے لائیں. یہ فیصل چیمہ صاحب کے ساتھ نا ایک پورا وفد بنا کے نا ان کی کر لیں. جاری کریں جو پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے. ہاں جی آپ استعفے دینے کی نوبت نہیں آئے گی, عوام سڑکوں پہ نکل کے جائے گی تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. بلاول بھٹو زرداری بھی یہی بات کر رہے ہیں. اچھا ہاں جی آپ سوال ٹھیک ہو گیا جی چلیں اوکے جی اللہ حافظ.